تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور کفر اور شرک سے فرق کرنے والے دلائل بھی اس میں موجود ہیں۔ گویا کہ اس قرآن شریف کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ گمراہوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ حکم ہوا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بھئی جو رمضان شریف کا مہینہ پا لے تو وہ ضرور اس کا روزہ رکھے، اس کا روزہ نہ چھوڑے۔ ایک روایت میں آیا کہ رمضان شریف کا ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، بلا عذر چھوڑ دیا، اب فرمایا بعد میں وہ پورا زمانہ وہ روزہ رکھتا رہے بندہ رمضان شریف کے علاوہ اور مہینوں میں، تو رمضان کے ایک دن کے روزے کا اتنا اجر ہے کہ اس کی پوری عمر کے نفلی روزے مل کر بھی ایک دن کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب دنیا داری میں آپ دیکھیں تو آپ کاروباری سارے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام، جہاں سے آپ کو تھوڑا بہت منافع کی امید ہو تو وہیں آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے 10,000 روپے میں ملے گی اور یہ 25,000 روپے میں فروخت ہو جائے گی، تو آپ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے اسے، بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ 10-12 ہزار روپے آپ کا خرچہ ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ 10-12 ہزار روپے خرچ کر کے اس کے اوپر 10,000 روپے مجھے منافع ہو جائے گا، تو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیں اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ روایت میں آیا کہ وہ پورا زمانہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی برابر نہیں ہوگا، تو کیا خیال ہے پھر ایسے کسی چھوٹے موٹے بہانے کی وجہ سے ہمیں رمضان شریف کا روزہ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویسے بھی موت کا پتہ نہیں، جی اب وہ کیا کہتے ہیں، سامان 100 پل کا، جی سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو اگلے پل کی تو خبر نہیں، کیا پتا کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ ویسے میں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ کوئی نیکی کسی بھی بندے کو اس لیے نہیں کل پہ رکھنی چاہیے کہ چلو یار میں یہ کل کر لوں گا۔ کیا ضمانت ہے آپ کے پاس کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر کسی کے پاس ضمانت ہے تو ٹھیک ہے، وہ کل تک وہ نیکی روک لے کہ میں کل کر لوں گا، اور اگر آپ کے پاس کل کی ضمانت نہیں ہے تو وہ نیکی آج کر لیں۔